اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا نحن خلقناکم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے انہیں پیدا کیا یعنی انسانوں کو، باقی لوازمات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ بڑی خوبصورت اور قابل توجہ فکر آخرت کے حوالے سے بڑی اہم آیت مقدسہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اب پیدائش کی حقیقت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگو غور کرو، میں رب نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نے مٹی سے بنائی، مٹی کا گارا بنایا، جس طرح ہم لوگ مکان بنانے کے لیے گارا بناتے ہیں، اس کے اوپر پانی چھڑکا، پھر اس میں سے وجود انسانی جب وہ بودار سیاہ گارا ہو گیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا۔ خلقکم من تراب، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم من نطفۃ، وہ آدم مٹی سے بنا، اور باقی اولاد آدم کے لیے ہے ہر انسان مٹی سے بنا ہوا، لیکن پروسیجر دوسرا ہو گیا، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ من تراب ثم من نطفۃ، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اس پانی کے قطرے کو میں رب نے اپنی قدرت سے گاڑھا کیا، پھر اس قطرے کو خون بنایا، پھر اس خون کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ توجہ کرتے جانا، پھر اس خون کو گوشت بنایا، بوٹی بنایا، پھر میں رب نے اس گوشت کے ٹکڑے کو شکل دی، اس کی صورت بنائی، اور پھر قربان جائیں اللہ کی ذات پر، اس رب وحدہ لا شریک نے صورت بنا کر اس صورت کے اندر پھر آنکھ لگائی، پھر ناک لگایا، پھر کان لگایا، پھر اعضائے جسمانی سارے کے سارے جوڑے۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، بڑی اوپر چلی گئی ہے، پر قربان جائیں انسان کا وجود ڈھانچہ شکل و صورت تو بنا سکے، اس کے اندر یہ ناک کے سوراخ بھی بنا دیے، آنکھیں بھی ڈال دیں پر نور نہیں ڈال سکے، کان بھی بنا دیے پر سماعت کی قوت نہیں دے سکے، ناک تو بنا دیا پر سونگھنے کی صلاحیت نہیں دے سکے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گوشت کے ٹکڑے سے انسانی شکل کو تشکیل دیا، اور پھر اس انسانی شکل کے اندر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں۔ کیا کیا؟ ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں کو میں رب نے جوڑا۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم انسان ہیں، ہم اپنی ہڈیاں دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ہڈی اس کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن کمزور، کیا؟ کمزور، چھوٹی سی ہڈی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وجود کتنا سا ہوتا ہے۔ رب فرما رہا ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں اور ان ہڈیوں کو آپس میں جوڑا، اور پھر ان ہڈیوں کو میں رب نے طاقت دی، میں رب نے طاقت دی، کھڑے ہونے کی میں رب نے طاقت دی، ہاتھ بنائے پکڑنے کے لیے۔ وہ بچہ کمزور تھا، جب جوان ہوا تو جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے،
بھاگنا چاہے تو گھوڑے سے بھی تیز بھاگ جاتا ہے۔ قوت اس کی، حافظہ اس کا اتنا مضبوط کر دیا کہ سال ہا سال کی پہلی باتیں وہ اس انسان کو یاد رہ جاتی ہیں۔ تو رب فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اے لوگو جان لو میں اللہ ہوں، جس اللہ نے تمہیں کمزوری سے طاقتور بنایا اور پھر اس طاقت سے دوبارہ کمزوری کی طرف واپس لے جاؤں گا۔ پانی کے قطرے سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے پھر انسانی شکل، پھر چھوٹا بچہ، پھر قربان جائیں یہ بچہ جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے اس کی ہڈیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ان کو کون بڑھا رہا ہے؟ کوئی طاقت والی شے تو ہے نا، کوئی بادشاہ ہے نا جو ان ہڈیوں کو بڑھا رہا ہے، پھر ان کے جوڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کھڑا نہیں ہو سکتا بچہ، پھر ایک وقت آیا کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا، ایک وقت آیا چلنے کے قابل ہو گیا، ایک وقت آیا دوڑنے کے قابل ہو گیا، ایک وقت آیا وہ شین جوان 7 فٹ کا 6 فٹ کا لمبا نوجوان ہٹا کٹا بن گیا۔ اب وہ کہتا ہے میرے جیسا طاقتور دنیا میں، سمجھے بات کی؟ تو رب تبارک و تعالی یہ چیز بیان کر کے اس طاقتور انسان کو، اس قوت والے انسان کو رب وحدہ لا شریک پھر فرما رہا ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اے نوجوان غور کر، اے نوجوان فکر کر، میں رب ہوں، میں جب چاہوں گا تیری جگہ پہ کوئی اور بدل دوں گا، تیری جگہ پہ کوئی اور لے آؤں گا، تجھے بدل دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ اب ہم لوگ غور کریں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دادے پردادے کتنے تھے، ان کا بھی جس طرح ہمارا نہیں دل کرتا مرنے کو، ان کا بھی نہیں کرتا تھا، پر رب نے یہ حکم صادر کیا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، میں اللہ ان سب کو بدل دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پر اس انسان کے وجود کو جو طاقتور جوڑوں کے ساتھ اس نے جوڑ کے دیا تھا اس کو پھر ختم کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا؟ پھر یہ جوان ہٹا کٹا 30-40 سال کا، پھر یہ ضعف کی طرف، کمزوری کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہڈیاں، وہ جو جس چیز کو پکڑتا تھا، ایک وقت تھا جو چیز پکڑی اٹھا کے پھینک دی، ایک وقت آتا ہے وہ چلنے کے لیے سوٹی پکڑتا ہے اس سے وہ بھی پکڑی۔ تو میں اور آپ یار غور کریں، اپنی زندگیوں کے اندر سوچیں ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کتنی طاقتوں والا ہے اور ہم کتنی ضعف اور کمزوری والے ہیں، ہم کتنے نادان ہیں، ہمارے اندر کتنی کجیاں اور کمزوریاں ہیں۔ تو دوستو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، خوبصورت بنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت کی ترجمانی بڑی خوبصورت کی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بس کر محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا۔ اب نوجوان سب بس کر محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری زندگی دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گئی تھوڑا۔ یعنی اپنے آپ کو مخاطب کیا، فرمایا ساری زندگی دکھ لکھتا جا قلم سے، دکھ ختم موڑ اس گھوڑے کو، قلم کے گھوڑے کو موڑ، پیچھے ورکا زندگی، پیچھے زندگی 40 سال گزار بیٹھا، پیچھے وہ ورکا فرمایا تھوڑا رہ گیا ہے، اب دکھ چھوڑ نیکیاں لکھ، اب بدعمالیاں چھوڑ اچھائیاں لکھ، دکھ چھڑ دے،
اور پھر ساتھ ہی یہ چیز بڑی خوبصورت فرمایا گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پئیاں سب پیڑاں. گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پئیاں سب پیڑاں ہن کس کم محمد بخشا سوف جوین ہریڑاں. یعنی بڈھا ہو جاتا نا بندہ پھر دوائیاں بھی کوئی نہیں اثر کردیاں. لتاں دیاں پیڑاں گوڑیاں دیاں پیڑاں نکلے ہوندیاں نے وہ لے کے دوائیاں سارے جان تو لوی دیاں نے قبر میں جا کے ول ہوندیاں نے پیڑو. یہ ترجمانی میاں محمد بخش صاحب کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہن کس کم محمد بخشا سوف جوین ہریڑاں کوئی آکھے پیڑ لکھے دی کوئی آکھے چوکے محمد بخشا تین حقیقت گل دساں گل اندروں گئی. اسی بھی یار سوچیے تو صحیح اس گل نو ذرا. اسی ویکھنے ہاں اے بڈھے جوان بھی ویکھیا کوئی نہ ویکھے, بچے جوان ہوندے ویکھیا کوئی نہ ویکھے. تو پھر اسی بھی ذرا اپنے اس ورقے وال ذرا نظر تے پاویے, نظر پا کے ویکھیے جھانکیے تو صحیح اس ورقے وچ بھئی وہ دے پیچھے کی لکھے نہیں محمد بخشا تے اگے کی لکھدا پیا ہے. دوستو یہ زندگی عارضی ہے, ختم ہو جائے گی, مک جائے گی. جوانی میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی یہ چیز عرض کر دی تھی. بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے پھر قبر کا گڑھا, قبر کا اندھیرا. تو ہم لوگ اس چیز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے. دوستو اپنی زندگیوں کو سنواریں, اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے اندر عداوتیں, قدورتیں, نفرتیں یہ سب کی سب مٹا دیں. پیار, محبت, اخلاص پیدا کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر سویرا نہ ہو گیا تو پھر کہنا. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری معمولات پورے نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اللہ دعا قبول. موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ بارش کر دے, بارش کر دے. رب نے فرمایا ایک بندہ ہے نافرمان جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, اس کو نکال دو, بارش ہو جائے گی. میں اور آپ اپنے من کے اندر جھانکیں, میں اور آپ اپنے من کے اندر جھانکیں. ہم ہر روز دعائیں مانگتے ہیں, ہماری قبول نہیں ہوتی. ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض, ہمارے بھائی ہم سے ناراض, ہمارے محلے دار ہم سے ناراض. ہر بندہ, آج میں آخری یہ بات کہہ رہا ہوں, ہر بندہ جس نے جس کو ناراض کیا ہوا ہے, جس نے جس سے جھگڑا کیا ہوا ہے, اپنے بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے عزیزوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, ان سے جا کے معافی مانگے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ معافی مانگنے کسی کے دروازے پہ جائے اور آگے والا معاف نہ کرے, رب اس کی بخشش نہیں کرے گا. اور پھر ایک چیز, اپنے آپ کو ہر بندہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی تنازعات ہیں ان سب کو مٹا دے, معافی مانگے, وہ معاف کرے. اور دوسری چیز, ہر بندہ نماز کے لیے آ جائے. جمعۃ المبارک کے دن پورے ہمارے گاؤں سے کوئی بھی بندہ جو بالغ ہو, نوجوان ہو, تندرست ہو, بوڑھے جو آ نہیں سکتے ان کو بھی رعایت ہے, جو نابالغ بچے ہیں نہ سمجھ ہے ان کو بھی رعایت ہے. باقی سب لوگ مسجد آ جائیں, جمعے کے دن آ کے نماز پڑھیں, مجھے کہیں دعا مانگ, خدا کی عزت کی قسم جو کہو گے نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا. لیکن شرط یہ ہے اندروں معاف کرو, اندروں اپنی غلاظتیں مٹاؤ, ختم کرو اور رب کی بارگاہ میں سچے ہو کر آؤ. جو مانگو گے یار رب دے گا, رب عطا کرنے والا مہربان ہے, وہ غفور رحیم ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سارے مسلمان برا نے, رب فرماتا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرو, رب تعالیٰ تم پر رحمت کے خزانے کھول دے گا. تو آج ہمارے تو خزانے بند ہیں,
ہم نے تو جھگڑے پال رکھے ہیں، ہم نے تو فتنے پال رکھے ہیں، ہم نے تو فساد پال رکھے ہیں۔ ہر بندہ اپنی چدراہٹ کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے تکبر کو لیے ہوئے دنیا میں پھرتا ہے۔ رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے اخلاص، محبت، خدا کی قسم جہاں بھی اخلاص ہوتا ہے وہاں ترقیاں ہی ترقیاں ہوتی ہیں۔ جہاں اخلاص مٹ جاتا ہے وہاں بربادیاں ہی بربادیاں ہوتی ہیں۔ چار بھائی ہیں، ان کا آپس میں اتفاق ہے تو ان سے کوئی بندہ جھگڑا نہیں کر سکتا۔ جب وہ جھگڑا کر کے جدا جدا ہو جاتے ہیں پھر ہر کوئی جتنے دل گلی میں ان مکہ مار کے پران ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک بابا جی کی بات آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، وہ بابا جی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تنکے لے آؤ، انہوں نے وہ 4 5 یا 10 15 سوٹیاں لے کے ان کو اکٹھا باندھ دیا، فرمایا ان کو توڑو، سب نے زور لگایا نہیں ٹوٹی، فرمایا اب ان کو ایک ایک کر دو، ایک ایک کر کے تیلا بوک رہتا ہے، توڑنا کوئی کام میں؟ تو فرمایا یہی ہے، اتفاق میں رہو گے تمہاری طاقت ہوگی، اتفاق مٹا دو گے تمہاری طاقت